بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف کا معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں اس کا معنی اور مطلب معلوم نہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قاف ایک پہاڑ کا نام ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل اس کا ترجمہ ہے بلکہ عجیبو کا ترجمہ ہے تعجب کیا انہوں نے۔ ان کا ترجمہ ہے یہ کہ جاء اس کا ترجمہ ہے آیا، ہم ان کے پاس، منذر ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، بلکہ تعجب کیا انہوں نے یہ کہ آیا ان کے پاس ایک انہی میں سے ڈرانے والا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، سو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے۔ شیء کا ترجمہ چیز، عجیب کا ترجمہ عجیب، محاوری ترجمہ ہوگا یہ ایک عجیب بات ہے۔ آگے دیکھیے، فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، آ کا ترجمہ سب سے شروع میں ہے، آ کا ترجمہ کیا، اذا کا ترجمہ جب، کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور کنہ ہو جائیں گے مٹی، کنہ ہو جائیں گے، ترابا مٹی، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ ذالک رجع بعید، یہ رجع لوٹنا، بعید دور، یعنی لوٹنے سے مراد دوبارہ زندہ ہونا، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا، تحقیق، قد کا ترجمہ تحقیق، علمنا ہمیں معلوم ہے، ما جو کچھ، ما کا ترجمہ جو کچھ، تنقص الارض زمین کم کرتی ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، جو کچھ زمین کم کرتی ہے۔ جیسے مان لیجیے ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اب کھانے میں سے جب ہم کھائیں گے تو کھانا کم ہوگا، تو جب کھانا کم ہوگا کس کی وجہ سے کم ہوگا، کھانے کی وجہ سے، تو محاوری ترجمہ اس کا یہی ہوگا، زمین کم کرتی ہے، یعنی جب زمین کسی چیز کو کھا گئی، جب زمین کی چیز کو کھا گئی تو وہ چیز کیا ہو گئی، کم ہو گئی، جیسے کھانا ہم نے کھایا تو کھانا کم ہو گیا، تو اسی طرح یہاں پر اس کا محاوری ترجمہ کریں گے، ہمیں معلوم ہے جو کچھ زمین کم کرتی ہے، منہم انسانوں میں سے، یعنی جو انسانوں کو جب زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، ان کے اندر گوشت، ہڈی بوٹی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں معلوم ہے جو کچھ، یعنی جو اجزاء، جسم کے جو اجزاء زمین کھاتی ہے انسانوں میں سے، ہمیں معلوم ہے کہ زمین جو کھاتی ہے انسانوں کو، ہمیں معلوم ہے وہ اجزاء کہاں ہیں۔ وعندنا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ، ایک کتاب ہے حفاظت کرنے والی، ایسے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سورت ہے سورہ قاف، اس سورت کا نام سورہ باسطات بھی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ سورت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اور شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو پہلے آپ سمجھ لیں۔ شان نزول سے مراد وہ واقعات، سوالات یا حالات ہوتے ہیں جن کے پس منظر میں قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوئی ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر صورت کا کوئی نہ کوئی مخصوص شان نزول ہو، یا ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہو، بلکہ بعض صورتیں عمومی پیغام کے طور پر بھی نازل ہوتی ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب سن لیجیے اس صورت کا شان نزول، یہ صورت کیسے نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی کیا وجہ بنی۔ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، بھئی ایک چیز مر گئی، مرنے کے بعد وہ مٹی میں مل گئی، اس کے ریزہ ہو گئے، اب ریزہ ہونے کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں ہے کون سا ریزہ کہاں ہے، تو کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، زندہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی یہاں سے یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں، کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ریزہ ہو کے ہمیں مل جائیں گے، تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس کا مطلب ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ریزہ کہاں ہے، کہاں مل گئے، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ تمام اجزاء جن کو زمین کھا گئی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے بنانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ زمین کے اندر جو اجزاء، انسان کے جو اجزاء زمین کھا گئی ہے وہ کہاں ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ سارے اجزاء، وہ کتاب کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو جمع کریں گے اور دوبارہ زندہ کر دیں گے، ٹھیک۔ اب دیکھیں شروع سے دیکھیں، اب اس کا مطلب کے ساتھ ترجمہ دیکھیں۔ قسم ہے قرآن مجید کی، قاف کیا ہے، قاف ایک پہاڑ کا نام ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا، کنہوں نے تعجب کیا، کفار نے تعجب کیا، کس بات پر تعجب کیا، آگے بتا رہے ہیں۔ تعجب ان کو اس بات پر ہے کہ انہی میں سے، یعنی انسان میں سے، کیونکہ نبی انسان تھے تو انسانوں میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا، انسانوں میں سے ہی ان کو اس بات سے تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک انسان ان کے پاس ڈرانے والا آیا، یعنی پیغمبری کا دعویٰ کیا، اور پیغمبری کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک بات ہمیں اور ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا دعویٰ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آ گیا، تو کافروں کا یہ عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے کہ ایک تو وہ ہمیں میں سے ہے، انسان ہے، اور انسان ہے ہمارے جیسا ہے، سب کچھ ہے، اور پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات اور یہ بھی ہے کہ کہتا ہے کہ جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ پس منظر ہے کفار کا، کفار کیا کہا، کیسے کہا، انہوں نے کیا کیا بات کی، وہ سارا یہاں پر ہے۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے وہ تمام اجزاء، ہمیں معلوم ہے، علمنا ہمیں معلوم ہے، ماں جو کچھ زمین کھاتی ہے، کم کرتی ہے انسانوں میں سے، ہمیں معلوم ہے کہاں ہے وہ تمام چیزیں، کہاں ہے وہ ہڈی گوشت اجزاء، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور جمع کر کے ایک طرف جو ہے تیار انسان کو کر دیں گے، دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تم انکار کرتے ہو تو انکار کرتے رہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا مت آؤ، لیکن سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ضروری ہے۔ آپ نے ایمان مفصل پڑھا ہے، ایمان مفصل میں 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان پر یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد دوبارہ، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو یہاں سے یہاں تک یہی بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار سرسری طور پر آپ دیکھ لیں، قسم ہے، قاف کیا ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا ایک پہاڑ کا نام ہے۔
قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا یہ کہ آیا ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا۔ سو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ رجع لوٹنا بہت دور کی بات ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا بہت دور کی بات ہے۔ تو تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ انسان نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، پھر ہمیں ڈرا رہا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ عجیب بات ہے۔ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے؟ ہمیں میں سے انسان ہے، پیغمبری کا دعویٰ کیا، پھر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبری کا دعویٰ کیا، پھر کیا دوسرا دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہماری بات سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے زمین جب انسان کو کھا لیتی ہے، اس کے اجزاء زمین جن کو کھاتی ہے انہی میں سے ہمیں معلوم ہے وہ تمام اجزاء کہاں ہیں، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، انسان کے اجزاء کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ دنیا بنانے سے پہلے ہی ہم نے یہ کتاب لکھ دی تھی، اس کے اندر ایک ایک چیز کی خبر ہے، ایک ایک چیز کی معلومات ہے، ہر چیز کا علم اس کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ قاف کا نام سورہ باسطات بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سورت کے متعلق فضیلت کے متعلق میں آپ کو بتا دوں، اس سورت کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے نمازوں کے اندر، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ میں سورہ قاف اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر والی جو سورت ہے، ان سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر معلوم ہو گیا یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس سورت کا ترجمہ کیا ہے، ان 4 آیتوں کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ معلوم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔